سلام خاک نشینوں پہ سوگ واروں کا، غریب دیتے ہیں پرسا تمہارے پیاروں کا۔ سلام اس پہ جو زحمت کسے سلاسل ہے، مصیبتوں میں امامت کی پہلی منزل ہے۔ سلام بھیجتے ہیں اپنی شاہ زادی پر کہ جس کو سونپ گئے مرتے وقت گھر سرور، مسافرت میں جسے بے بسی دکھلائی، نثار کر دیے بچے نہ بچ سکا بھائی، اسیر ہو کے جسے شامیوں کے نرگے میں حسینیت ہے سکھانا علی کے لہجے میں، سکینہ بی بی تمہارے غلام حاضر ہے، بجھے جو پیاس تو یہ اشکوں کے جام حاضر ہے، یہ سن یہ حشر یہ صدمے نئے نئے بی بی، کہاں پہ بیٹھی ہو خیمے تو جل گئے بی بی، جناب مادر بے شیر کو بھی سب کا سلام، عجیب وقت ہے کیا دے تسلیوں کا پیام، ابھی کلیجے میں ایک آگ سی لگی ہوگی، ابھی تو گود کی گرمی نہ کم ہوئی ہوگی، سلام محسن اسلام خستہ تن لاشو، سلام تم پر شہیدوں کے بے کفن لاشو، رہے جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، رہے جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے، صلوات علی محمد و آل محمد و آل محمد صلی اللہ اللہم صلی علی
جب رہا شام کے زندہ سے ہوئے اہل حرم، ارے کیا خوشی ہوتی دوبالا ہوا سعادت کا ہم، اور جس کو ارمان رہائی تھا ہوئی وہ بے دم، ایک ننھی سی لحد پر تھا مسلسل ماتم، سن کے فریاد و فغاں سانس رکی جاتی تھی، قبر سے بالی سکینہ کی صدا آتی تھی، اور وطن جانے والوں مجھے بھی وطن لے چلو، وطن جانے والوں مجھے بھی وطن لے چلو، مجھے بھی وطن لے چلو، مجھے بھی وطن لے چلو، میں کیسے رہوں گی یہاں پر، میں کیسے رہوں گی یہاں پر، اور یہاں ہے بھلا کون میرا، مجھے بھی وطن لے چلو، مجھے بھی وطن لے چلو، پر رہا ہو کے گھر جانے والوں مجھے بھی کہیں پر سلا دو، اور شہیدوں کے سر ہے جہاں پر مجھے بھی وہیں پر بٹھا دو، پھر میں بابا کے سر سے لپٹ کر سفر کاٹ لوں گی یہ سارا، مجھے بھی وطن لے چلو، مجھے بھی وطن لے چلو، نہ یوں چھوڑ کر جاؤ اماں مجھے شامیوں کے سہارے، اور یتیمی کی ماری ہوئی کو ستایا بہت ظالموں نے، بہت خوف آتا ہے مجھ کو تمہیں واسطہ سیدہ کا، مجھے بھی وطن لے چلو، مجھے بھی وطن، اور سنا ہے کہ واپس ملے ہیں، اور تمہیں شمر سے میرے گوہر، سنا ہے کہ واپس ملے ہیں، اور تمہیں شمر سے میرے گوہر، اور بھلا کیا کرو گے تم نکاح اگر رہ گئے
بھی وطن لے چلو، مجھے بھی وطن لے چلو، اور یہی سوچ کر زیر تربان تڑپتا ہے دکھیا کلاشا، مجھے شمر کے شہر میں اب ہمیشہ ہی رہنا پڑے گا، دھڑکتا نہیں پھر بھی اماں یہ دل کانپ جاتا ہے میرا، مجھے بھی وطن لے چلو، مجھے بھی وطن لے چلو، سرے شاہدی کچھ تو بولو، سفارش کرو کچھ ہماری، اور قضا گئی ہے تو پھر کیا، میں بیٹی ہوں بابا تمہاری، نہ انکار کر پائیں گی وہ، پھوپھی سے ذرا کہہ دو بابا مجھے بھی وطن لے چلو، مجھے بھی وطن لے چلو، محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ زندہ سے جب رہا ہوئے سادات کربلا، تم مانے لپٹ کے خبریں سکینہ پہ دی صدا، اٹھو سکینہ چلے کربلا، اٹھو سکینہ چلے کربلا، ہر چھوٹی سی تربت پیمانے کہاں، اٹھو سکینہ چلے کربلا، اور مجھے شہزادی تمہاری قسم نہ رکھوں گی زندہ سے باہر قدم،
ارے سفر کی اب ہوتی ہے تیاریاں، اماری میں بیٹھے ہیں اہل حرم، غربت کی میری تمہیں واسطہ، اٹھو سکینہ چلے کربلا، اٹھو سکینہ چلے کربلا، مجھے یاد اصغر کی ہے بے کسی، لحد سے وہ میت نکالی گئی، ارے اکیلے نہ رہنے میں دوں گی یہاں، بھروسہ نہیں شامیوں کا کوئی، ارے رہتے ہیں چاروں طرف اشقیاء، اٹھو سکینہ چلے کربلا، اٹھو سکینہ چلے کربلا، ارے کہانی پدر کی سناؤں گی میں، اگر نیند آئے سلاؤں گی میں، ارے اکیلے نہ ناکے پہ بیٹھو گی تمہیں ساتھ اپنے بٹھاؤں گی میں، اب تو رسن میں نہ ہوگا گلا، اٹھو سکینہ چلے کربلا، اٹھو سکینہ چلے کربلا، ارے بڑی دیر ٹھہری ہے دربار میں، یہاں پر نہ روکو زیادہ انہیں، کہ پہلو پہ کے ہاتھ رکھے ہوئے صدا دے رہی ہے سکینہ تمہیں، لینے کو آئی ہے خود سیدہ، اٹھو سکینہ چلے کربلا، سنیے گا زباروں مصائب کے شعر، ارے وہ پہلے کے جیسی تو غربت نہیں، اے بی بی ہماری
وہ حالت نہیں، ارے تمہیں شامیوں سے اب اے میری جان کفن مانگنے کی ضرورت نہیں، لو مل گئی ہے تمہاری ردا، اٹھو سکینہ چلے کربلا، اٹھو سکینہ چلے کربلا، ارے یہ شامی کہاں تم کو بہلائیں گے، تمہاری لحد پر نہیں آئیں گے، ارے رہے گا اندھیرا ہی زندان میں، حرم جب یہاں سے چلے جائیں گے، ارے کون آئے گا پھر جلانے دیا، اٹھو سکینہ چلو کربلا، اٹھو سکینہ چلے کربلا، ارے مجھے مار ڈالے گا بس یہ غم، کمر میں ہے بیٹی تمہاری جو خم، ارے ورم بازوؤں کا مجھے یاد ہے، تمہیں تو دکھائی بھی دیتا ہے کم، اکبر سے بی ملے گی شفا، اٹھو سکینہ چلے کربلا، تھی زندہ میں اکبر عجب وہ گھڑی، رہائی پہ روتی تھی ہر ایک پھوپھی، ارے ادھر خون روتا تھا بید ادھر، سکینہ لحد میں تڑپتی رہی، جب بھی یہ مادر نے روکے کہا، اٹھو سکینہ چلے کربلا، اٹھو سکینہ چلے کربلا، محمد وعلى محمد صلوات.
فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وشفيعنا وطبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الغر الميامين، ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم أجمعين۔ إلهي بحق الحسين الشهيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد، فقد قال مولانا جعفر الصادق عليه الصلاة والسلام: وبذل موجته فيك ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلال۔ صلوات حضرات گزارش کرتا ہوں تھوڑا گنجائش ہے آپ لوگ آگے آ جائیں تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے مشکل نہ ہو۔ امام زمانہ علیہ السلام کی صحت کے لیے، سلامتی کے لیے، ان کے ظہور میں تعجیل کے لیے ایک بلند آواز سے صلوات کا سہارا دے دیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ شب اربعین ہے اور شب جمعہ ہے، شب صلوات و شب استغفار و دعا اور مناجات ہے۔ یہ واقعاً بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ آج 2025 کے اس اربعین میں جن کو امام نے طلب کیا، بلایا، یہ سعادت بہت بڑی ہے کہ شب اربعین شب جمعہ ہے، جہاں سرکار سید الشہداء کی زیارت کی بے پناہ تاکید ہے شب جمعہ میں۔ آج یہ اتفاق بہت کم زمانے میں ہوتا ہے کہ جہاں پر شب اربعین شب جمعہ سے ٹکرا جائے۔ اس کا حج کو حج اکبر کہتے ہیں، جب عید الاضحیٰ اور حج ٹکرا جائے، اور یہ واقعاً بہت بڑی سعادت اور خوش نصیبی ہے۔ اس کے لیے جتنا بھی شکریہ ادا کیا جائے، اس نعمت کے اور رزق کے ملنے پر جتنا اللہ کی بارگاہ میں ہم شکریہ بجا لائیں اتنا کم ہے۔ چونکہ شب جمعہ ہے، اس لیے مولا کی صحت کی سلامتی کے لیے اور ان کے ظہور میں تعجیل کے لیے ایک بلند آواز سے صلوات پڑھ دیں۔ کائنات میں کوئی بھی ہو، امام فرماتے ہیں، اگر اس کے لیے کربلا آنا ممکن ہے اور وہ کربلا آنے سے ٹال مٹول کرے اور کترائے اور کربلا نہ آئے، اگر وہ جنت میں چلا بھی گیا تو سب سے نیچے درجے میں جنت کے اس کو جگہ ملے گی۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کربلا نہیں آتا ہے تو وہ کبھی بھی کامل ایمان نہیں مرے گا، ناقص الایمان وہ دنیا سے جائے گا،
جو सरकार सैयद الشہداء کی زیارت کو نہیں کرے گا۔ پھر 7ویں امام فرماتے ہیں کہ اگر مقدور ہے انسان کے لیے، پیسے والا ہے، تو اسے سال بھر میں کم سے کم 3 مرتبہ سرکار سید الشہداء کی زیارت کے لیے آنا چاہیے۔ اگر اس میں وہ کوتاہی کرتا ہے تو میں نے عرض کیا تھا کہ رسول پاک اسے عاق کر دیتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں فقط ظلمنی، اس نے میرے اوپر ظلم کیا ہے جس نے سرکار سید الشہداء کی زیارت نہیں۔ لہذا ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہماری توجہات زیارت کی طرف زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے۔ الحمدللہ ہر سال سے زیادہ لوگوں میں شعور اور بیداری پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے، لیکن اس سے زیادہ بیداری ہونے کی ضرورت ہے، چونکہ آج حالات سازگار ہیں، مواقع فراہم ہیں، راستے کھلے ہوئے ہیں، لہذا ہمیں کسی طرح کی چونچرا کی گنجائش کیے بغیر، تعامل کی گنجائش کیے بغیر ہم سب کو ہمیشہ یہی دعا کرنا چاہیے، پروردگار ہمیں ایسا رزق اور روزی عطا فرمائے جس سے ہم بار بار اطباط عالیات کی زیارت سے مشرف ہوتے رہیں۔ دوبارہ سے کربلا آنے کے لیے جو جتنی جلدی آنا چاہتے ہیں اتنا ہی بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ کل گفتگو جس اختتام تک منزل تک پہنچی تھی وہیں سے میں گفتگو کو آغاز کرتا ہوں۔ امام نے فرمایا ہے اس زیارت 40 میں کہ سرکار سید الشہداء نے اتنی عظیم قربانی جو پیش کی ہے، کیوں؟ تاکہ بندگان خدا کو گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف لے کے آئیں، جہالت سے نکال کر عقلانیت اور معنویت اور نور کی طرف لے کے آئیں۔ اور میری زندگی کیسے پاکیزہ بنے گی، اس کے 5 اصول میں سے 2 اصول بیان کیے تھے، آج 3 اصول کی طرف اور جاؤں گا۔ تاریخ کا ایک نام کل میں نے پیش کیا تھا کہ مصعب ابن عمیر جو جنگ احد میں شہید ہوئے ہیں، یہ 18 سے 22 سال کا جوان تھا جس کا کام تھا مدینے میں لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیتے تھے، مبلغ پیغمبر اسلام تھے۔ جب پیغمبر مکے میں تھے اس وقت یہ مدینے میں لوگوں کو اہل بیت کی تعلیم سے روشناس کرواتے تھے، تعارف کرواتے تھے، بتاتے تھے اور معرف کی باتیں کرتے تھے، درس قرآن دیتے تھے۔ لیکن جب شہادت ہوئی ہے 22 سال کی عمر میں اس جنگ احد میں، تو رسول خود نفس نفیس اس کے پاس پہنچے اور جا کر کے یہ دعا کی کہ نور قلبہ ھذا العبد، اللہم نور قلبہ ھذا العبد، اے میرے پروردگار اس جوان کے دل کو نورانی بنا دے۔ یہ دعا کی پیغمبر نے، اور دعا کرنے کے بعد لوگوں سے، اپنے چاہنے والوں سے کہا کہ اس درجے پر مصعب فائز ہو گیا ہے قرآن کی تعلیم کی وجہ سے، اس مرحلے پر، اس منزل پر یہ فائز ہے کہ بظاہر یہ شہید تو ہو گیا ہے، لیکن اگر تم میں سے کوئی آ کر کے اس کو سلام کرے گا تو اس کے سلام کے جواب کو یہ ایسے دے گا کہ تم سنو گے اس کے سلام کے جواب کو۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد والے محمد، محمد والے محمد، اس کے سلام کے جواب کو سنو گے۔ تاریخ میں 2 شخصیتوں کے لیے ہے، اور ایک اسی کربلا میں ابراہیم مجاب کی جو قبر ہے ان کے لیے بھی ملتا ہے کہ ان کا نام ابراہیم تھا، لیکن مجاب کہتے ہی عربی میں اس کے ہیں کہ جس کے سلام کے جواب کو دیا جائے۔ تو کیا مولا میرے سلام کا جواب نہیں دیتے ہیں؟ نہیں، تمام زائرین کے سلام کا جواب امام دیتے ہیں۔ یہ اور بات ہے جب کردار اور کمال اعلیٰ درجے پر فائز ہوتا ہے تو شخصیتیں ایسے نکھر کے سامنے آتی ہیں کہ جب وہ سلام کرتی ہیں تو ان کے سلام کے جواب کو امام ایسے دیتے ہیں کہ سننے والوں کی سماعتیں سن لیتی ہیں۔ ایک اور صلوات پڑھ دے بر محمد والے محمد، صلی اللہ محمد والے محمد۔ آج تاریخ کا ایک دوسرا نام مسلم مشاجعی، یہ مولا کا چاہنے والا ہے، نام اس کا مسلم ہے، مسلم مشاجعی۔ یہ بہت امام کا چاہنے والا عظیم مرتبے پر فائز تھا۔ میں پوری داستان کو نہیں، صرف اپنے مطلب کی بات پڑھ رہا ہوں۔ جب یہ جنگ جمل واقع ہوتی ہے، جنگ جمل میں آپ جانتے ہیں طلحہ ملعون کا کردار تھا، اس کے بعد زبیر ملعون کا کردار تھا، اور جن کو کہا جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں ام المومنین، ام المومنین نہیں ہے وہ،
کیوں؟ اس لیے کہ جب نوح کا بیٹا بیٹا ہو کے غیر بیٹا ہو سکتا ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ انہ لیس من اہلک، یہ تمہارے اہل سے نہیں ہے، کیوں؟ انہ عمل غیر صالح، جب ایک عمل غیر صالح کی بنیاد پر انسان اہلیت سے نکلتا ہے تو امام وقت کے مقابل پہ آنے کے بعد اہلیت کہاں سے باقی رہے گی؟ صلوات پڑھنے پر محمد والے محمد چاہتا ہے۔ امام کہتے ہیں کہ اتمام حجت کے لیے قرآن کو لے کے جاؤ۔ کون ہے تم میں سے جو قرآن کو لے کے جائے گا اور اتمام حجت کرے گا، اس جنگ میں قرآن کی تعلیم دے گا، معرف قرآن کو ان کے سامنے پیش کرے گا؟ کوئی تیار نہیں ہوا۔ مسلم مشاجعی آگے بڑھے، کہا اے میرے مولا امیر المومنین، میں حاضر ہوں قرآن کو لے کر کے جاؤں اور اس جنگ کے اندر لوگوں کو قرآن پڑھ کے سناؤں اور اتمام حجت کروں آپ کی طرف سے۔ کہا بسم اللہ، قرآن کو اٹھایا اور لے کے چلے۔ امام نے دعائیں دی ہیں کہ مسلم مشاجعی کا دل اے میرے اللہ ایمان سے بھر دے، اس کے اندر شہادت کا شوق ہے اور اسی جنگ میں یہ شہید ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں جب قرآن کو لے کے گئے تو دشمن نے حملہ کر دیا، ان کے دائیں بازو کو کاٹا مسلم مشاجعی کو، قرآن کو اٹھایا بائیں بازو کے اندر، بائیں بازو کو بھی قلم کیا، قرآن کو اپنے سینے پر رکھا اور قرار دیا، اور جب دشمن نے حملہ کیا اور زمین پہ آ گئے تو قرآن کریم کو اپنے سینے پر رکھے ہوئے ہیں۔ آپ ملاحظہ فرمائیے، جب دشمن نے دیکھا یہ قرآن لے کر کے آئے ہیں، چونکہ ان کو معرفت نہیں تھی قرآن اور اہل بیت کی، نہ امیر المومنین کا ساتھ دیا، نہ قرآن کا پاس اور لحاظ رکھا، تاریخ کہتی آگے بڑھے۔ آگے بڑھنے کے بعد مسلم مشاجعی کے ٹکڑوں ٹکڑوں میں جسم کو بانٹ دیا۔ امیر المومنین نے دعائیں دی۔ کیوں دعائیں دی؟ اس لیے کہ جنگوں کے اندر قرآن کو نوکے نیزہ پہ بلند کرنا یہ دشمنوں کا کام ہے، لیکن اپنے سینے پر قرآن کے وقار کو بچانا اصحاب علی کا کام ہے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد والے محمد، صلی علی محمد والے محمد۔ ایک اور بلند آواز سے صلوات پڑھ دے، اللہم صلی علی محمد والے محمد وعجل فرجہ۔ لہذا میں چاہتا ہوں میرا دل نورانی ہو جائے، جہالت سے نکل جاؤں، نور کی وادیوں میں آ جاؤں۔ تو پہلا فارمولہ میں نے بتایا کیا؟ بالعلم تکون الحیات، تمہیں علم حاصل کرنا ہو۔ میں نے تقریباً 3-4 مرتبہ جب بھی ملاقات کی ہے عید اللہ سیسانی صاحب سے، ہمیشہ انہوں نے ایک بات کہا کہ ہماری قوم کو علمی میادین میں آگے بڑھنا چاہیے، پیش رفت کریں، ترقی کریں، ہماری قوم آگے بڑھے، دنیا کی تمام فیلڈ میں ہماری شیعہ قوم کو میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ اہل بیت کا پیغام ہے، وہ جو پہلانا چاہتے ہیں اہل بیت کی تعلیمات ہے۔ قابل علم تکون الحیات، جہاں جہاں علم ہوگی وہیں وہیں حیات ہوگی، جہاں جہاں علم ہوتی ہے وہیں وہیں زندگی ہوتی ہے، جہاں جہاں علم ہوتا ہے وہیں اسلامی لائف اسٹائل طریقے سے انسان زندگی کو آگے بڑھاتا ہے۔ تو پہلا فارمولہ مولا نے فرمایا بالعلم تکون الحیات، علم حاصل کرنا ہماری ذمہ داری۔ اطلب العلم من المہد الی اللحد، گہوارے سے لے کر قبر کی منزلوں تک تمہیں علم حاصل کرنا ہے۔ علم ہمارے ہاں مقید نہیں ہے کہ جب بالغ ہو جائے تب علم حاصل کرے، لہذا پہلا فارمولہ۔ اس کے بعد امام نے فرمایا میری زندگی کیسے نورانی ہو جائے گی؟ پہلا فارمولہ میں علم حاصل کروں۔ دوسرا فارمولہ کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں کہ لا حیا ولا الدین الا فی العلم، جہاں جہاں دین ہوگا اور حیا پائی جائے گی وہیں پر علم آئے گا۔ ہم سوچتے ہیں علم وہاں سے آئے گا کہ ہم پڑھیں گے، پڑھنا ذریعہ ہے، پڑھنا ذریعہ ہے، زینہ ہے، مقدمہ ہے۔ اصل علم کہاں سے آتا ہے؟ العلم نور یقذف اللہ فی قلب من یشاء، علم ایک ایسا نور ہے اللہ جس کے دل میں چاہتا ہے اس نور کو ڈال دیتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد والے محمد، صلی علی محمد والے۔ پھر فرمایا لا حیا الا بالدین، جہاں پر دین ہوگا وہیں پر حیات ہوگی۔ لا حیات الا بالدین، یعنی دیندار جو ہوں گے نا وہی لوگ حقیقت میں نورانی زندگی والے ہوں گے، وہیں پر زندگی ہوگی جہاں پر دین ہوگا۔ یہ دو فارمولہ امام نے فرمایا۔ تیسرا فارمولہ امام کہتے ہیں وبالمعروف تکون الحیات، معروف کے ذریعے انسان کو زندگی ملتی ہے۔ امر بالمعروف نہیں عن المنکر، جو سرکار سید الشہداء نے
محمد حنفیہ کو 2 خط لکھے ہیں، ایک وصیتیں ہیں جو چلنے کے وقت ہے، اور ایک عاشور کے دن محمد حنفیہ کو خطاب کر کے لیٹر لکھا ہے. آپ دیکھیں جس میں امام نے اپنے پورے مقصد کو بیان کیا ہے کہ لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا بل انما خرجت لطلب اصلاح فی امت جدی. لہذا امر بالمعروف جہاں جہاں ہوگا، برائیوں سے جہاں جہاں روکا جائے گا، وہیں پر انسان کی زندگی نورانی ہو جائے گی. ایک اور صلوات پڑھنے پر محمد والے محمد، محمد والے محمد. چوتھا فارمولہ جو مولا علی کہتے ہیں تمہارا وجود نورانی ہو جائے گا، احیی قلبک بالموعظہ، تم اپنے دلوں کے اندر وعظ و نصیحت کو حاصل کرو. وعظ اور نصیحت کے ذریعے انسان منزل کمال تک پہنچے گا. اب یہ چاہے ائمہ معصومین کی احادیث کے ذریعے ہو، چاہے قرآنی آیات کے ذریعے ہو، چاہے کسی چیز کے ذریعے ہو. پیغمبر نے کہا اس کو قرآن پڑھا دو. ایک شخص تھے، اس نے ایک آیت پڑھائی، پڑھنے والا بھاگ گیا. وہ آیا پیغمبر کے پاس، پڑھانے والا ٹیچر کا، مولا یا رسول اللہ میں نے اس کو قرآن پڑھانا شروع کیا تھا. وہ تو بھاگ گیا. کہا تم نے کون سی آیت پڑھی؟ کہا میں نے اس آیت کو شروع کیا تھا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. یہ آیت پڑھی، وہ بھاگ گیا. تو جانتے رسول نے کیا کہا وہ ٹیچر سے؟ کہا رجع فقیہن، وہ پڑھ لکھ کے گیا ہے، بغیر پڑھے نہیں بھاگا ہے، وہ پڑھ کر کے گیا ہے، وہ فقیہ پلٹا ہے. مطلب کیا ہے؟ یعنی اگر اس نے اس آیت پر مکمل طریقے سے عمل کر لیا کہ جو میں کرتا ہوں اللہ دیکھتا ہے. اچھا یہی بات نہیں ہے، ہم لوگ ترجمہ بھی غلط کر دیتے ہیں. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. یرا کا مطلب کیا ہے؟ دیکھتا ہے. کون دیکھتا ہے؟ اللہ دیکھتا ہے. اب کیا ہے، میں عمل انجام دے رہا ہوں تو میری ویڈیو بن رہی ہے، فرشتے بنا رہے ہیں، میری ویڈیو بن رہی ہے، اور اس ویڈیو کو مجھے مرنے کے بعد دیکھنا ہے. جہاں اولین کا مجمع ہوگا، جہاں آخرین کا مجمع ہوگا، یعنی آپ کے گناہوں کو بتایا نہیں جائے گا بلکہ دکھایا جائے گا. ایک صلوات پڑھنے پر محمد والے محمد، اللہم صلی علی محمد والے محمد. اور اربعین کے لیے بھی حدیث ہے کہ جو 40 اربعین یعنی 40، جو 40 صبح ایسے عالم میں کر دے کہ وہ اللہ کی بندگی اور رضایت میں طلوعین کے درمیان، یعنی طلوع فجر سے لے کر کے طلوع آفتاب تک مصلی پہ بیٹھ کے ذکر الہی کرے، 40 دن خالی کرے، 40 دن، تو اس کے دل و دماغ سے ایسی باتیں صادر ہوں گی کہ دنیا تعجب کرے گی کہ اس کا علم کہاں سے آ رہا ہے. اور کیا آپ نے 40 دن خالی کر لے. یا دوسری حدیث میں آیا ہے کہ من حفظ من امتی 40 حدیثا حشر اللہ یوم القیامہ عالما فقیہا، کہ جو انسان خالی 40 حدیثیں یاد کر لے، معصوم کی حفظ کر لے اور اس کے مطابق زندگی کو آگے بڑھائے، تو مرنے کے بعد کوئی اسے کچھ کہتا ہو دنیا میں یا نہیں، لیکن مرنے کے بعد اسے فقیہ اور عالم اٹھایا جائے گا. ایک صلوات پڑھ دیں بر محمد والے محمد، صلی علی محمد والے محمد. 4 چیزیں میں نے بیان کی. 5ویں چیز، میرا وجود کیسے نورانی ہو جائے گا؟ امام فرماتے ہیں بالذکر تکون الحیات. ذکر الہی کے ذریعے انسان اپنے آپ کو آگے بڑھاتا ہے، ترقی کی راہوں کی طرف لاتا ہے، معنویت کی راہوں کی طرف لاتا ہے. جہاں جہاں ذکر ہوگا، ذکر الہی مرادیہ. ورنہ امام سے پوچھا گیا مولا یہ بتائیے کہ جہالت کی علامت کیا ہے؟ جو کہا گیا جہالت کے اندھیرے سے نکال کر اجالے کی طرف لانے کی وجہ سے امام حسین اسلام نے یہ قربانی دی تاکہ لوگوں کو ہدایت کی طرف لے کے آئیں، علم کی طرف لے کے آئیں، روشنی کی طرف لے کے آئیں، معنویت کی طرف لے کے آئیں. علامت کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ جاہل کی ایک علامت یہ ہے کہ تہاونوا فی فرائض اللہ، اللہ کے واجبات کو ادا کرنے میں سستی اختیار کرتا ہے. دوسری علامت بتائی کہ التسخیر بعباد اللہ، بندگان خدا کا مذاق اڑاتا ہے، توہین کرتا ہے. جو انسان بندگان خدا کی توہین کرے یہ نشان ہے جہل اور جہالت کی علامت ہے. ایک اور صلوات پڑھ دے بر محمد والے محمد. تیسری اور آخری علامت جو مولا نے جہالت کی بتائی، یہ جاہل انسان کی پہچان کیا ہے
تو فرمایا کہ کثرت الکلام لذکر اللہ لغیر ذکر اللہ، یعنی وہ بولتا زیادہ ہے، کلام زیادہ کرتا ہے، لیکن اللہ کے ذکر کے علاوہ کلام کرتا ہے۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، یعنی جاہل کی علامت ہے کہ وہ زیادہ بولتا ہے۔ دیکھیے زیادہ بولنا بھی کہیں کہیں نقصان نہیں ہے، ہمیں بیلنس میں رہنا، نہ ہر جگہ بولنا ہنر ہے، نہ ہر جگہ خاموش رہنا ہنر ہے۔ پوچھا گیا بہلول سے، بتاؤ کتنا بولا جائے؟ علی کا چاہنے والا تھا، مولا کا چاہنے والا تھا، پوچھا کتنا بولا جائے؟ کہا جتنا چاہو بولو، لیکن ایک بات یاد رہے، کوئی حرام کلمے تمہارے لفظ اور زبان سے نہ نکل جائے۔ کوئی بھی حرام ورڈ اگر زبان سے نکل جائے گا تو وہی روک دینا، نکلنے سے پہلے اپنے آپ کو روک دینا۔ کتنا کھایا جائے، کتنا میں کھاؤں؟ کہا جتنا چاہو کھاؤ، لیکن یہ یاد رکھو لقمہ حرام جب آ جائے تو وہیں پہ ترک کر دینا۔ کتنا سوؤں؟ اس سے پوچھا، کہا جتنا چاہو سو، سونے پہ کوئی پابندی نہیں۔ کہا کتنا سوئیں؟ کہا جتنا چاہو سو، بس یاد رہے کہ بس سونے میں یہ دھیان رکھنا کوئی بھی واجب فریضہ ترک نہ ہو جائے۔ واجب فریضہ اگر کوئی ترک ہو رہا ہے تو پھر سونا حرام ہو جائے گا۔ ایک صلوات پڑھ دے پر محمد والے محمد صلی علی محمد والے محمد والے۔ لہذا یہ وہ میسج ہیں جو زیارت اربعین سے نکال کر آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں۔ یعنی امام حسین علیہ السلام نے چاہا یہ ہے کہ انسان جہالت کے گھٹا ٹوپ اندھیرے سے نکل کر عقلانیت کی طرف آئے، نور کی طرف آئے، معنویت کی طرف آئے، اپنے وجود میں ترقی لے کے آئے معنوی لحاظ سے۔ آج کی شب اربعین ہے، جابر ابن عبداللہ انصاری کا نام تاریخ کے آغوش میں محفوظ ہے اور لوگ پڑھتے رہتے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا، دیکھیے جابر کی ایک پھوپھی تھی، جابر کے جو والد تھے عبداللہ جنگ احد میں شہید ہوئے، اور بہت عظیم شخصیت ہے، تمام جنگوں میں رسول اللہ کے ساتھ شریک رہے، حتیٰ خود جابر ابن عبداللہ انصاری بھی جنگ جمل میں بھی، نہروان میں بھی، صفین میں بھی، تمام جنگوں میں مولا کے ساتھ شریک رہے۔ آپ دیکھیں جب ایمان قوی ہوتا ہے تو الفاظ کیسے نکلتے ہیں۔ تھوڑی سی مصیبت آ گئی ہم پریشان ہونے لگتے ہیں، تھوڑا اللہ نے امتحان لیا ہم نہ جانے کچھ الفاظ نکال دیتے ہیں۔ آپ ان شخصیات کو پڑھیے۔ اب آپ دیکھیں کہ ان کی ایک پھوپھی تھی، واقعہ جنگ احد کا ہے کہ ان کا شوہر، ان کا بھائی اور ان کا بیٹا، 3 لوگ رسول اللہ کی طرف سے جنگ احد میں شریک ہوئے ہیں۔ جابر بن عبداللہ انصاری کی جو پھوپھی تھی، آپ محسوس کیجئے جنگ احد میں شیطان کی آواز گونجی کہ قد قتل محمد، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا گیا۔ دشمن اور شیطان کی آوازیں تھی، کیونکہ اگر کمانڈر کو شہید کر دیا جائے گا تو یہ لشکر خود بخود پسپا ہو جائے گا۔ اب آپ سوچیں شیطان کی آواز تھی، پیغمبر زخمی ضرور ہوئے تھے لیکن ان کا وجود پاک موجود تھا اور حیات موجود تھی، لہذا پیغمبر کے دندان مبارک شہید ہوئے لیکن پیغمبر خود شہید نہیں ہوئے تھے۔ ان کو پتا چلا کہ یہ سو گئے ہیں جنگ میں، جب یہ پتا چلا میرا رسول شہید کر دیا گیا، یہ آواز ان کے کانوں پہ پہنچی تو کہتے ہیں یہ نکلی مدینے سے اور احد کی پہاڑیوں کی طرف چلی کہ میں دیکھوں کہ میرے بھائی کا کیا عالم ہے، یا واقعاً میرا بھائی شہید ہوا، میرا شوہر شہید ہوا نہیں ہوا، معاملہ کیا ہے کہ اتنے لوگ جانے کے بعد پیغمبر کو شہید کر دیا گیا۔ یہ چلی اور چلنے کے بعد کیا دیکھتی ہیں، تھوڑا سا آگے بڑھی تو دیکھا میرے شوہر کا جنازہ پڑا ہوا ہے، اور آگے بڑھی دیکھا میرے بیٹے کا جنازہ پڑا ہوا ہے، وہ بھی شہید ہو گیا، اور آگے بڑھی دیکھا میرے بھائی کا جنازہ پڑا ہوا ہے، وہ بھی شہید ہوا ہے، یہ سب شہید ہو گئے۔ آپ نے ان جنازوں کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کوئی خاتون دنیا کی ہوتی تو کیا کرتی، آپ احساس کریں۔ اتنے میں آنے والے سے پوچھا یہ بتاؤ کہ یہ جنازے تو میرے گھر کے ہیں، یہ بتاؤ میرا پیغمبر زندہ ہے یا نہیں زندہ ہے؟ تو آنے والے نے کہا نہیں تمہارا پیغمبر زندہ ہے، تو فوراً شکر کا سجدہ کیا، اے میرے پروردگار اگر میرا پیغمبر بچ گیا ہے تو اس جیسے جتنے لوگ بھی قربان ہو جائیں یہ کم ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے پر محمد والے محمد صلی علی محمد والے محمد۔ دیکھ رہے ہیں یعنی بھائی شہید ہو گیا، بیٹا شہید ہو گیا، شوہر شہید ہو گیا، لیکن پیغمبر سے الفت اور محبت کا مطلب یہ تھا کہ اگر یہ سب شہید ہو جائیں لیکن اگر میرا پیغمبر بچ گیا تو اب یہاں پہ مطلب سمجھیے جو شہزادی نے فرمایا تھا ما رأیت الا جمیلا،
اتنے سارے مصائب و آلام کے بعد کبھی لاشوں کو اٹھا کر آواز دیتی ہیں اللہم تقبل ھذا القربان القلیل، اے میرے اللہ اس قلیل قربانی کو قبول کر لے۔ اتنی ساری مصیبتوں کے بعد دشمن نے پوچھا کیسے تم نے خدا کو کیسا تم نے پایا، تو آپ نے ایک ہی جملہ کہا وما رأیت الا جمیلا، سوائے خوبصورتی کے میں نے کچھ نہیں دیکھا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہدف کے اوپر نظر تھی۔ بی بی زینب الیاء مقام کی نگاہیں ہدف کے اوپر ہے۔ جب انسان کی نگاہ ٹارگٹ اور ہدف کے اوپر ہوتی ہے تو کتنوں مصیبتیں کتنوں آلام آ جائیں وہ مصیبتیں کم لگتی ہیں۔ عزیزو، شب اربعین ہے، شب جمعہ ہے، امام زمانہ علیہ السلام کو پرسہ دینے کے لیے آپ آئے ہیں۔ پورے سال انسان کوشش کرتا ہے، ابھی بھی کتنے لوگ میسج کر رہے ہیں، فون کر رہے ہیں، ہماری طرف سے زیادت پڑھ دیجئے، ایک فقرہ کہہ دیجئے، کوئی دعائیں مانگ دیجئے، ہم آنا چاہتے تھے قافلے سے بچھڑ گئے نہیں آ سکے۔ کتنے دل ہیں دنیا میں جو دھڑک رہے ہوں گے، کاش کہ ہم کربلا میں ہوتے۔ اور واقعاً ایسا ہے، اگر میں سوچ لوں کہاں یہ نورانی حرم عباس علمدار، کہاں یہ حرم سرکار سید الشہداء، کہاں مجھ جیسا گنہگار انسان، تو جسم کانپ جاتا ہے۔ مولا اگر اس اربعین میں کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو ہمیں معاف کریے گا۔ عزادارو سنیں، تڑپ کے روئیں، اس لیے کہ اسی مقصد کے لیے یہاں پر آئے ہیں۔ اے باب الحوائج، اگر کوئی کمی رہ جائے تو ہمیں معاف کر دیجئے گا۔ اے مولا حسین، اگر اس سال کوئی کمی رہ جائے تو ہمیں معاف کر دیجئے گا۔ ہاں، آپ نے بڑی مصیبتیں سنی ہے نا، ایک جملہ کہوں گا آپ سب روئیں گے۔ ایک نجف سے کربلا پیدل چل کے آنے والوں، ذرا اس امام کو یاد کر کے سلام کرو۔ تم جب چل رہے تھے تو تمہارے پیروں میں بیڑیاں تو نہیں تھی؟ سوچے روئے، میں نہیں رلا سکتا ہوں، تصور کرتے جائیں اور گریہ کی آوازیں بلند کرتے جائیں۔ اے زمانے کے امام، ہم کیا روئیں گے؟ آپ صبح ہوتی ہے تو اپنے جد کی مصیبتوں کو روتے ہیں، شام ہوتی ہے تو ماتم کرتے ہیں، روتے ہیں۔ اے عزادارو، ہم کبھی کبھی مجلس کرتے ہیں، میرا مولا صبح شام روتا ہے، ہائے رے میرے جد امجد، آپ کو کربلا میں پیاسا مارا گیا۔ نہیں، ابھی آوازیں گریہ بلند نہیں ہے، جملہ سناؤں، ہم زیارت پڑھنے نہیں آئے ہیں۔ سن 61 ہجری میں جو آپ کو امام نے یاد کیا تھا، کب یاد کیا تھا؟ جب 6 مہینے کے علی اصغر کو لیا تو اے میرے شیعو شیعت امی، اے میرے شیعو کاش کی تم کربلا میں ہوتے تو دیکھتے تمہارا آقا کیسے سوال آپ کر رہا تھا، لیکن دشمن نے ایسا جواب دیا فَانْقَلَبُ الصَّبِيَّ عَلَى يَدَيْ الْيَمَامِ۔ اسی سلام کے جواب کے لیے ہم حاضر ہوئے ہیں۔ ابھی آپ نے سنا نا، میں ساری تفصیلوں کو چھوڑ رہا ہوں، کوفے میں اور شام میں کیا فرق تھا۔ اس لیے کہ اتنی ساری مصیبتوں کے بعد جب امام سے کسی نے پوچھا مولا سب سے زیادہ مصیبت کہاں ہوئی، تو 3 مرتبہ کہا الشام الشام الشام۔ علماء کہتے ہیں یہ 3 مرتبہ امام نے کیوں کہا اس میں پورا مصائب پوشیدہ ہے۔ جب پہلی مرتبہ شام کہا نا تو اس سے مراد بازار شاہ۔ پھر امام کہتے ہیں فرق کوفہ اور شام کا یہ تھا، کوفے میں خواتین صدقے کی کھجوریں پھینکتی تھی اور شام میں چھتوں سے آگ برسائی جا رہی تھی۔ اجرکم اللہ۔ 7 مصیبتوں کا ذکر امام سجاد نے کیا ہے۔ اے پیدل چل کے آنے والوں، آپ کے پاؤں پر میرا سلام ہو، آپ کے آبلوں پر میرا سلام ہو۔ بغیر ہتھکڑی اور بیڑی کے آنا بڑا آسان ہے، لیکن اگر پیروں میں بیڑیاں چبھ رہی ہوں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوں اور ایک گلے میں توکے خاردار ہو تو اس کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتے۔ اسی لیے کہتے ہیں امام نے 3 بار کہا نا شام، پہلے شام سے مراد بازار شام ہے۔ خالی بابو ساعت پہ اتنی دیر تک روکا جاتا تھا کہ کئی اذانیں ختم ہو جاتی۔
اجرکم اللہ شب جمعہ ہے عزیزو، ارے حسرت باقی نہ رہ جائے. میں نے روایت پڑھی تھی، ارے بی بی سیدہ زوار حسین ابن علی کے لیے دعائیں کرتی ہیں اور استقبال کے لیے کربلا میں کھڑی رہتی ہے. اے میرے بیٹوں کے ظاہرو آؤ، میں تمہارا استقبال کر رہی ہوں. اجرکم اللہ. تفصیلیں سب نہیں پڑھ سکتے نا. بازار شام کی مصیبتوں کو امام سجاد نے بیان کیا. کہا وہاں صدقے پھینکے جا رہے تھے کوفے میں، اور شام میں کوئی گرم پانی پھینک رہا تھا، کوئی آگ پھینک رہا تھا، اور ایک ظالم نے ایسے انگارہ پھینکا میرے امامے میں آگ لگ گئی. ارے میرے ہاتھ تو زنجیروں سے بندھے تھے، میں نے چاہا نکالوں لیکن آگ کو نہ نکال سکا. امامہ بھی جل گیا، سر امام سجاد بھی جل گیا. الشام، بازار شام. نہیں، ایسے مت روئیے، خدا کی قسم ایسے نہ روئیے. حسین کی ماں کو ہمیں شرمندہ نہیں کرنا ہے، ایسے نہ رو. میں بارہا کہتا ہوں، اگر فرش عزا پر آنسو نہ نکلے نا تو اپنے گناہوں کو لا کے رکھ دینا اور حسین کا واسطہ دے لینا. اے حسین مظلوم، آپ ہمارے شفیع ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں. کیوں؟ اس لیے کہ جب زیادہ گناہ ہوتے ہیں تو آنسوؤں کو روک دیتے. اے بی بی سیدہ، ہمیں وہ آنسو عطا کیجئے تاکہ ہم آپ کے لال کا پرسہ دے سکیں. بازار شام، الشام بازار شام. دوسری بات کیا؟ دوسرا شام سے مراد کیا ہے؟ بازار شام کے بعد دربار شام. اجرکم اللہ. روئیں، آواز کو آزاد کر دیں، سر و سینہ پیٹیں عزادارو. ابھی آپ نے مرثیہ سنا نا، رہے جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے. اے آقا حسین جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر. بازار شام، دربار شام میں تو حد ہو گئی. ایران کا واقعہ ایک عالم دین نے صرف اتنا پڑھا تھا کہ علی کی بیٹی زینب کو وہاں پر لایا گیا جہاں پر 700 شرابی بیٹھے ہوئے. نہیں، ابھی روئیں گے آپ. جب سیدہ کا جنازہ اٹھا تھا نا اور دفن کر دیا تو ایک دن زینب نے خواہش کی مجھے اماں کی لحد پہ جانا ہے. بی بی کا نام نہ ہے تو کیا بات ہے، کہا مجھے اماں کی لحد پہ جانا ہے. اے بھیا حسن، ایک مرتبہ امام حسن امام حسین نے فرمایا، اے خواہر، اے میری ماں جائی، جب شب کا سناٹا آئے گا نا تو اماں کی لحد پہ لے کے چلیں گے. ارے جہاں پردے کا اتنا اہتمام ہو، اسی علی کی بیٹی کو شرابیوں کے بازار میں لایا گیا ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. الشام، الشام بازار شام، الشام دربار شام. اب قیامت کی گھڑی عزیزو، تیسرا شام سے مراد زندان شام. زندان شام. میں نے مصیبتوں کو چھوڑ دیا. پھر امام سجاد کہتے ہیں شام میں ہمارے سامنے شرابی شراب پیتے تھے اور قرآن کو پھاڑتے رہتے تھے. یہ وہ مصیبتیں تھی جو امام سجاد برداشت نہیں کر پا رہے. اے عزادارو تصور کرے، اب زندان شام آیا نا تو زندان شام میں قافلہ مقید تھا. ایک دن دروغہ زندان شام کا جو دروغہ تھا امام سجاد علیہ السلام کے پاس آیا. کہا آقا دیکھیے، رونے پر پابندی یہاں نہیں ہے لیکن بیویوں کو سمجھا لیجئے زندان سے باہر نکل کے مت رویا کریں. بہت روئیں گے عزیزو، زندان سے باہر نکل کے مت رویا کریں. پوچھا کہ ہم میں سے کوئی بی بی نہیں جاتی ہے؟ اس لیے کہ بی بی جائیں گی کیسے، ایک ہی رسن ہے 12 گلے ہیں.
ایک رسن میں 12 گلے باندھ دیے گئے ہیں، ہم میں سے کوئی بیوی نکل کے نہیں جاتی ہے۔ دروغ زندان نے کہا، اے سید سجاد، جب سورج غروب ہوتا ہے اور نصف شب آتی ہے تو پشت زندان سے ایک بیوی کی رونے کی آواز آتی ہے۔ جانتے ہو بی بی کیا کہتی ہے؟ 3 جملے کہتی ہے، واہ حسینہ، واہ مظلومہ، واہ قرۃ عینا۔ یہ 3 آوازیں لگاتی ہے۔ امام سجاد علیہ السلام سمجھ گئے، ارے وہ کوئی اور نہیں، میری اماں زہرا ہے۔ دروغ زندان نے کہا ٹھیک ہے چلتے ہیں۔ کہا اس دن کا سورج غروب ہونے دیئے۔ سورج غروب ہوا، شام کا وقت گزر گیا، اور جب نصف شب آئی اور یہ آوازیں بلند ہوئی تو سید سجاد نے جناب زینب سے فرمایا، پھوپھی اماں چلیے دیکھتے ہیں۔ اب آگے آگے جناب زینب ہے، پیچھے پیچھے بیویوں کا قافلہ ہے۔ دیکھا ایک نقاب پوش بیوی پشت زندان پر یہ آوازیں لگا رہی ہے، واہ حسین، واہ مظلومہ، واہ قرۃ عینا۔ ہائے میری آنکھوں کی ٹھنڈک حسین، ہائے میرا مظلوم حسین، ہائے میرا پیاسا مارا گیا مظلوم حسین۔ یہ آوازیں تھی آگے آگے۔ جناب زینب ہے، ایک جملہ کہا، بی بی آپ کا شکریہ، جب سے شام میں آئے ہیں کسی نے ماتم نہیں کیا ہے۔ ارے میرے بھیا کا نام لے کے یہ ماتم کر رہی ہے۔ ادھر سے آواز آئی، اے میری لاڈلی زینب، ارے کس کا شکریہ ادا کر رہی ہو؟ میں تمہاری ماں فاطمہ ہوں۔ اجرکم اللہ بازادارو۔ یہ سارے خطبے تھے، یہ سارے جملے تھے بی بی زینب کے جو خطبہ دیا ہے نا، اس سے بنی امیہ کی حکومتوں کی چولوں کو ہلا دیا، اور یزید مجبور ہو گیا، بلایا سید سجاد کو، اے سید سجاد اب آپ کو اختیار ہے، چاہے یہاں رہیں چاہے یہاں پہ چلا جائیں۔ ذرا انصاف سے بتائیے، اگر کسی کے باپ کو مارا گیا ہو اور شہید کیا گیا ہو ظلم کے ذریعے، اور اس کو رونے نہ دیا گیا ہو، اور کئی زمانے کے بعد اس سے کہا جائے آج رونے کا موقع ہے، اور کوئی اپنا مل جائے تو کیسے گھڑکیاں بڑھ جاتی ہیں۔ اب جانتے کیا ہوا؟ پھر پیدل چلنے والے سوچیں اس جملے کو۔ سب سے پہلے امام نے کہا، میں اس مسئلے میں کچھ نہیں کہوں گا، اپنی پھوپھی اماں سے پوچھوں گا، اپنی پھوپھی اماں سے مشورہ کروں گا۔ آئے اور آنے سے پہلے پھوپھی اماں سے جیسے ہی کہا ہے، پھوپھی اماں یزید کا حکم آ گیا ہے، ہم چاہے یہاں رہیں چاہے وطن چلے جائیں۔ کہا کہ ٹھیک ہے، ہم نے اپنے ماں جائے کا ماتم نہیں کیا، شہداء کو پرسہ نہیں دیا گیا ہے، پہلے ہم یہاں پر کہہ دو کہ ایک گھر خالی کروا دے، ہم اپنے وارثوں کا ماتم کر لے۔ بس جملہ سنیے گا عزادارو، سید سجاد کے لیے مقتل ہے، میں پڑھ رہا ہوں، جملہ سنیے گا۔ حداد کو بلایا گیا، حداد ابھی آپ پیدل چل کے آئے نا، ابلے ہیں نا، حساب سے نہیں چل پا رہے ہیں نا، تھوڑا سا جھک کے کوئی چل رہا ہے نا، ذرا سنیے گا۔ حداد آیا، آنے کے بعد جیسی بیڑیاں کاٹنا چاہا، حداد چاہا کہ بیڑیوں کو میں کاٹ کر سید سجاد کے پیروں سے جدا کروں، مقتل کہتا ہے برداشت نہ کر سکا، زمین پر گر گیا تھا، زمین پر گر جاتا ہے۔ ارے یہ کیسی بیڑیاں ہیں جنہوں نے گوشت کو ختم کر کے ہڈیوں کے اندر اپنے آپ کو بیڑیاں جدا ہو گئی، ہتھکڑیاں جدا ہو گئی، مکان خالی کرا دیا گیا۔ عزادارو ابھی آپ نے مرثیہ سب سنا نا، اب تبرکات آنے لگے۔ پہلے چادریں آئی، ایک چادر آئی، رباب آگے بڑھی چادر کو لے لیا، فروا آگے بڑھی چادر کو لے لیا، زینب آگے بڑھی چادر کو لے لیا۔ ارے ایک چادر چھوٹی سی آئی، کہتے ہیں اس کا کوئی لینے والا نہ تھا، زینب کھڑی ہو گئی، پرسہ دیا رباب کو، اے بھابی رباب، سکینہ کا پرسہ قبول۔ اجرکم اللہ، ہاں دعا کرے، اللہم عجل ولیک الفرج۔ روایت میں ہے کہ جب کبھی جناب زینب کا مرثیہ پڑھا جائے اور مصیبتوں کا ذکر ہو اور صدائے گریہ بلند ہونا، تو امام زمانہ کہتے ہیں مجھے پسند ہے، آئیے شب جمعہ ہے، دست دعا بلند کر دیں، اللہم عجل ولیک الفرج، اللہم عجل ولیک الفرج۔
اللہم عجل ولیک الفرج. آزادارو پرسا دیا. ایک خاتون نے کہہ دیا کہ یہ بچی دنیا میں نہیں ہے، اس چادر کا رہنے والا نہیں. میں اتنا جملہ سننا تھا. رباب قریب گئی اور آواز دیے بی بی ایسا نہ کہے، میں اس کی ماں رباب زندہ ہوں. آزادارو اس کے بعد شہداء کے سرائے. امام سجاد کہتے ہیں ایک مصیبت شام میں جو ہم پہ زیادہ احساس وہ کرتے ہیں، کہتے ہیں ایسی تھی کہ راہ شام میں، اور جب شام پہنچے ہیں تو وہاں پر سروں کو نوکے نیزے کی بلندیوں پر رکھنے کے بعد عباس اور حسین کے سر کو ہمارے چہرے کے سامنے لا کے رکھ رہے تھے. عجیب جملہ آزادارو. شہداء کے سروں کو ان کو وارثوں کے سامنے دکھا کے ظالم آگے بڑھ رہے تھے. اب جب شرائع آزادارو، ارے علی اکبر کا سرایا، ابھی آپ سن رہے ہیں نا، بیویوں کے سامنے جب علی اکبر کا سرایا ہوگا تو کیا عالم رہا ہوگا لیلا کا. اے میرے لال، ارے یہ مار رہ گئی لیکن تم دنیا سے چلے گئے. ایک ایک سرائے بیویوں نے مرثیہ پڑھنا شروع کیا. لیکن آزادارو اسی اسنا میں کہتے ہیں دو چھوٹے سے سرائے. علماء کہتے ہیں کربلا سے لے کر کے شام تک جناب زینب نے گریہ کیا ہے، لیکن کبھی اون و محمد کا ماتم نہیں کیا. اے میری مائیں سن لیں، کبھی اون و محمد کا ماتم نہیں کیا. تو اس لیے کہ اگر زینب اون و محمد کا ماتم کر دیتی تو وہی سمجھانے والی تھی بقیہ بیویوں کی کیا کیفیت ہو جاتی، لہذا ماتم نہ کیا. ارے حسین کا سر لے لیا، ام کلثوم نے عباس کا سر لے لیا، لیکن اون و محمد کے سر کو کسی نہ لیا. تو اس وقت شام کی خاتون کھڑی ہوئی، کیا ان بچوں کی ماں مر گئی؟ ایک مرتبہ زینب کا دل بھر آیا، ارے ایسا نہ کہو، میں ماں زندہ ہوں لیکن عباس و حسین کے سر کا مرثیہ پڑھوں. یا اون و محمد کا. بازادارو 7 دن تک مسلسل شام میں ماتم ہوتا رہا اور 3 دن تک کربلا میں ماتم ہوتا رہا. یہ عشرہ مکمل ہوا ہے. تب اہل حرم کا قافلہ مدینہ پہنچا ہے. بس آخری الفاظ ہیں اور جملات ہیں آزادارو، کیونکہ شب اربعین ہے، شب جمعہ ہے. آج حسین کی کوک جلی ماں کو ان کے پیاسے حسین کا پرسہ دینا ہے. عزادارو قافلہ جانے لگا تو ایک مرتبہ جو مرثیہ پڑے ہیں وہ آپ سنتے رہتے ہیں. اب جو مجلس مکمل ہوئی تو ایک مرتبہ جناب زینب نے شام کی عورتوں کو بلایا اور ایک جملہ کہا، اے شام کی عورتوں، ہم جا تو رہے ہیں یہاں سے لیکن ایک امانت چھوڑ کے جا رہے ہیں. ایک امانت چھوڑ کے جا رہے ہیں. وہ امانت کا نام سکینہ ہے. ارے جب شام کا وقت آئے نا تو آ کر کے ایک دیا جلا دینا. اے زائرو، اللہ آپ کے سفر کو مبارک قرار دے، سب خیر و عافیت سے گھر پہنچ جاؤ. اگر کسی کا بیٹا یہاں مس ہو جائے اور وہ اپنے بیٹے کو مس کر کے وطن جائے گا، کتنا زیادہ گریہ کرے گا. ہائے رے، سب کی تمنا ہے نا اپنے اپنے وطن پہنچ جائے. عجیب مسئلہ ہے، جو بچی سب سے زیادہ تڑپتی تھی، دلیل ہے نا ہمارے پاس، جب شام کا وقت ہوتا تھا دروازے زندان پہ بیٹھتی تھی اور پوچھتی تھی پھوپھی اماں ہم کب وطن چلیں گے؟ کیا جواب دے زینب؟ ایک دن پرندوں کو جاتا ہوا دیکھا، کہا پھوپھی اماں یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میری لاڈلی شام کا وقت ہے نا، اپنے اپنے آشیانے کی طرف جا رہے ہیں. تڑپ کے کہتی تھی پھوپھی اماں، اے پھوپھی اماں ہمیں وطن جانا کب نصیب ہوگا؟ ہائے رے، وہی بچی زندان شام میں رہ گئی. ایک دعا اور کرا دوں، اے میرے اللہ اس مجلس کا واسطہ شام کے راستے کھول دیے جائیں. ارے میری زینب کل بھی مظلومہ تھی، میری سکینہ کل بھی مظلومہ تھی، آج بھی مظلومہ.
آگے عزیزوں قافلہ چلا اور چلنے کے بعد کربلا آ رہا ہے. جناب جابر آئے ہیں. بس میں عزادارو گفتگو کو اختتام کی منزلوں تک لے جا رہا ہوں. جناب جابر پہلے ظاہر ہیں جو مدینے سے چل کر سرکار سید الشہداء کی زیارت کر رہے ہیں. آنکھوں میں بینائی نہیں ہے. ایک مرتبہ اپنے اس آنے والے دوست سے فرمایا اے عطیہ مجھے قبروں کے درمیان کھڑا کر دو. ابھی عطیہ نے قبروں کے درمیان کھڑا کیا, ایک جملہ کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, اور جیسے ہی کوئی جواب نہ آیا تو دوسرا جملہ کہا یا حبیبی فلا تجیب حبیبی. ارے اے میرے دوست آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ کبھی کوئی دوست سلام کرتا ہے دوسرا جواب نہیں دیتا ہے, کوئی جواب نہیں آیا تو تیسری مرتبہ مرثیہ پڑا. ارے وہ کیسے جواب دے جس کا جسم یہاں ہے سر نو کے نیزہ پر گھمایا گیا؟ وہ کیسے جواب دے گا؟ بازادارو ایک روایت اور پڑھ دوں 2 جملوں میں. امام سجاد علیہ السلام نے جب بطور اعجاز علماء لکھتے ہیں کہ اربعین منانے کی 3 وجہ ہے. کسی امام کی اربعین نہیں منائی جاتی, کیوں؟ کہا کسی امام پر 40 دن تک آسمان سے خون نہیں برسا. یہ تنہا شہادت ہے. 40 دن تک خون کی بارش ہوئی ہے اور اس طریقے سے پورا منظر خوبصورتی میں بدل گیا ہے. یہاں تک امام فرماتے ہیں کہ یہ جو آج سرخی دیکھ رہے ہو آسمانوں پر واقعات کربلا سے پہلی نہیں تھی. یہ سرخی حسین ابن علی ہے, ان کی شہادت کی سرخی ہے. اب جملہ سنیے گا. جب ایک علماء یہ کہتے ہیں کہ 40 کے دن شہداء کے سروں کو بھی لا کر کے ائمہ اور امام سے ملحق کیا گیا ہے, یعنی شہداء کے سروں کے دفن کی تاریخ کو بتاتے ہیں. اب جملہ سنیے گا. مسئلہ شرعی کیا ہے؟ جب کسی جنازے کو قبر میں اتارتے ہیں نا تو حکم شریعت یہ ہے کہ اس کے سر کو قبلہ کی طرف موڑ دیا جائے. ہائے رے مظلومیت امام سجاد جو 12 محرم کو بابا کو سپرد لحد کر رہے تھے, تو ایک مرتبہ یاد آیا ارے جسم تو یہاں ہے سر نو کے نیزہ پر ہے, کیسے میں بابا کے اس سر کو قبلے کی قید خانے بھی یوں ہی سال کٹا ہے بابا, کھا گئے شام کے زندان میں اندھیرے بابا, کھا گئے شام. بتاؤ کیسے پیاس لگتی ہے تو پی لیتی ہوا سو اپنے شمر کے در سکینہ کی غذا ہے بابا, کھا گئے شام کے زندان میں اندھیرے بابا, کھا گئے شام کے زندان میں اندھیرے بابا. کیسا ہے یہ چراغ دل ڈوبے جا رہے ہیں, کیا شام آ گیا ہے. اماں فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں. اماں فضا وہ بند پڑھ لو کہ پڑھنے والے زیادہ بعد میں لاسٹ میں. بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں. اماں فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں. نیزوں کے جتنے سر ہیں ایک سر ہے ان میں ایسا, آنکھ
آنکھیں ہیں بند اس کی اور خاک پہ ہے گرتا عباس کا یہ سر ہے تیور بتا رہے ہیں کیا شام آ گیا ہے مفتا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں مفتا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں ماں کی گودیوں سے لپٹے ہوئے ہیں بچے اے ہاتھ رسیوں میں ماں کے ایسے جکڑے بچے جو گر رہے ہیں وہ مرتے جا رہے ہیں کیا شام آ گیا ہے مفتا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں مفتا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں نیزوں پہ جتنے سر ہیں کہ سر ہے ان میں ایسا آنکھیں ہے بند اس کی اور خاک پر ہے گرتا عباس کا یہ سر ہے تیور بتا رہے ہیں کیا شام آ گیا ہے مفتا بتا دے پتھر کیوں آ رہے ہیں بس پڑھیں گے ٹھیک ہے تھرڈ لائن میں اٹھانا تھا ٹھیک حسین 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 جب ہواؤں میں نمی محسوس کی عباس نے احتیاطاً سانس روک لی عباس نے موج کوثر سر اٹھا کر دیکھتی ہی رہ گئی اتنی اونچائی پر رکھ دی تشنگی عباس نے سجا رکھی تھی دریا پر عجب بارات پانی کی بہت کرتے تھے اسرار یزید بات پانی کی یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس جہاں بھی پانی و مشق و علم کی بات چلی علی کے لال کے قدموں تلے فرات چلی وفائے عشق محبت کی کائنات چلی دعائے فاطمہ زہرا بھی ساتھ ساتھ چلی دعائے فاطمہ زہرا بھی ساتھ ساتھ چلی علم کے دم سے ہے اب تک حیات پانی کی جری کی جیت ہوئی اور مات پانی کی یا عباس یا وہ ایک مشک جو کوثر سمیٹ کر نکلی لبوں پہ اپنے سمندر سمیٹ کر نکلی تبسم علی اصغر سمیٹ کر نکلی جو ایک ضرب سے لشکر سمیٹ کر نکلی جو ایک ضرب سے لشکر سمیٹ کر نکلی اگر نہ کہتی ہے آب حیات پانی کی ہر ایک نگاہ سے گر جاتی ذات پانی کی ذات پانی کی یا عباس یا عباس یا عباس یا میری حیات کا سامان ناصر شبیر بدلتا رہتا ہے جو کائنات کی تقدیر
فرات و مشق و علم جس کی حشر تک جاگیر، میں اور یہ میرے تنظیم اس کے در کے فقیر، میں اور یہ میری تنظیم اس کے در کے فقیر، بہے گی چشم ازا سے فرات پانے کی، چلے گی مجلس و ماتم سے بات پانے کی، مجلس و ماتم سے بات پانے کی، یا عباس یا عباس یا عباس یا سکینہ بی بی کے صدقے علی کے لال سلام، جری سقی اسد شیر ذوالجلال سلام، وفا کی آخری حد کے مہ کمال سلام، نہیں ہے دونوں جہاں میں تیری مثال سلام، نہیں ہے دونوں جہاں ہے تیری مثال سلام، تیرے کٹے ہوئے بازو نجات پانے کی، تیرے بدن کا پسینہ زکات پانے کی، بدن کا پسینہ زکات پانے کی، یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس، وہ ایک مشق جو کوثر سمیٹ کر نکلی، لبوں پہ اپنے سمندر سمیٹ کر نکلی، تبسم علی اصغر سمیٹ کر نکلی، جو ایک ضرب سے لشکر سمیٹ کر نکلی، جو ایک ضرب سے لشکر سمیٹ کر نکلی، اگر نہ کہتی ہے آب حیات پانی کی، ہر ایک نگاہ سے گر جاتی ذات پانی کی، نگاہ سے گر جاتی ذات پانے کی، یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس، تیرے چہروں کے لیے آئی ہے زینب، ظلم کے لیے آئی ہے زینب، بھائی میں زینب ہوں، بھائی میں زینب ہوں، بھائی میں زینب ہوں، بھائی میں یہ کربلا ہے جاگیر تیری، ہم آئے تیری جاگیر میں، ہم آئے رہ جائے زندہ میں ہی سکینہ، یہی لکھا تھا تقدیر میں، اے پہچانو مجھ کو اے میرے غازی زینب ہوئے بھائی، بھائی میں زینب ہوں، بھائی میں زینب ہوں، بھائی میں زینب ہوں، بھائی میں زینب ہوں، بھیا تمہاری غیرت کی خاطر بالوں سے پردہ کرتی رہی، بالوں سے پردہ کرتی رہی، حاضر نہیں تھی سر پہ جو میرے، ایک ایک قدم پر مرتی رہی، ایک ایک قدم پر مرتی رہی، اے پہچانو مجھ کو اے میرے غازی زینب ہوئے بھائی، بھائی میں زینب ہوں، بھائی میں زینب ہوں، بھائی میں زینب ہوں، بھائی میں زینب ہوں، بھیا سکینہ کو ایک سخی نے مانگا کنیزی میں جس گھڑی، مانگا کنیزی میں جس گھڑی، میں بنت زہرا میں بنت حیدر، بھیا لرز کر میں رہ گئی، یا لرز کر میں رہ گئی، پہچانو مجھ کو اے میرے غازی زینب ہوئے بھائی، بھائی میں زینب ہوں، بھائی میں زینب ہوں، بھائی میں زینب ہوں، بھائی میں زینب ہوں، کرتا جو اس کا خون سے بھرا تھا، اس کو بنایا میں نے کفن،
جب دفن کرتے تھے اس کو عابد تھرا رہا تھا ان کا بدن اے پہچانو مجھ کو اے میرے غازی زینب ہوئے بھائی بھائی میں زینب ہوں بھائی میں زینب ہوں بھائی میں زینب ہوں آئی ہے دکھ پائی ہے دکھ پائی ہے زینب بھیا تیرے محلوں میں کوئی لیے آئی ہے زینب چہلم مناؤ غربت بناؤ فرش عزا پر آنسو بہاؤ السلام علیک یا غریب حسین السلام علیک یا غریب حسین السلام علیک یا غریب حسین زندہ سے چھٹ کے ماں جائی آئی کب سے ہو سوتے اٹھ جاؤ بھائی چہلم مناؤ غربت بناؤ فرش عزا پر آنسو بہاؤ کسر یزیدی رتبوں سے ڈھانکے ملنے کو تم سے آئی ہے بہنا السلام علیک یا غریب حسین تم سے بچھڑ کے در در پھری ہوں ایک ایک قدم پر روتی رہی ہوں بازار دیکھا دربار دیکھا مرتی رہی ہوں جیتی رہی ہوں عابد نے بھیا توخے گراتا میں نے رسن کا پہنا ہے گہنا السلام علیک یا غریب حسین السلام علیک یا غریب حسین السلام علیک یا غریب حسین تم بن وطن میں جانا سکوں گی پوچھے گی صغرا کیا میں کہوں گی اکبر نہیں ہے قاسم نہیں ہے اصغر نہیں ہے کیسے جیوں گی تم بھی نہیں ہو غازی نہیں ہے میرے لیے تو مشکل ہے جینا السلام علیک یا غریب حسین السلام علیک یا غریب حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین وہ عابد بیمار تھا جس کی ابا بن میں جلی مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین
السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا نبي الله. السلام يا ابن محمد المصطفى. السلام عليك يا ابن علي المرتضى. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء. السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى. السلام عليك يا دار الله وابن ثاره والبتر الموتور. أشهد أنك قد قمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعداد الله ورسوله حتى أتاك اليقين. ولعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا عبد الله، أشهد أنك كنت نورا في الأسلاب الشامخة والرحام المطهرة. لم تنذرك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبثك من مليمات ثيابها. وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين. وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي. وأشهد أن الأئمة من لكلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة العالية